میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ترکی تو عالم اسلام کے اہم ممالک میں رہا ہے اور ترکی کا ایک رول ہے عالمی سطح پر اسلامی خلافت کا ایک پورا دور ترکی کے نام پر ہے، جو خلافت عثمانیہ کے نام سے تقریباً 4 صدیاں دنیا پہ ایک منظر پہ رہا ہے، اور ترکی کو عالم اسلام کا بازوئے شمشیر زن بھی کہا جاتا تھا اور خلافت عثمانیہ کا مرکز بھی تھا، اور حرمین شریفین نہیں بلکہ ساتھ تیسرے حرم شریف بیت المقدس کی خدمت بھی کی ہے اس نے، اور مسلسل علمی قیادت بھی کی ہے، فکری قیادت بھی کی ہے، سیاسی قیادت بھی کی ہے، اور یہ اسلام کی عالمیت کا علمبردار بھی رہا ہے کہ یورپ، ایشیا، افریقہ تینوں براعظموں میں ترکی نے اسلام کی سربلندی کا پرچم بلند رکھا ہے، اور جو بین الاقوامیت یا گلوبلائزیشن جس کا نعرہ لگایا جاتا ہے، ترکی کی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں اسلام کے پرچم کے ساتھ وہ گلوبلائزیشن ہم نے 3 صدیاں دیکھی ہے اور ترکی اس کا علمبردار رہا ہے۔ ترکی کو مشرقی یورپ میں ان صلیبی جنگوں کا وارث بھی کہا جاتا ہے جو صلیبی جنگیں اس سے پہلے مغربی یورپ اور فلسطین اور یہ ان علاقوں میں صلاح الدین ایوبی کے دور میں رہی ہے۔ اس کے بعد بھی صلیبی جنگوں کا ایک دور اور تاریخ شمار کرتی ہے، وہ ترکی کی مشرقی یورپ میں اس کی موجودگی اور خلافت عثمانیہ کے حوالے سے مغرب کی صلیبی یلغاروں کا مقابلہ، اور یہ بھی ایک ترکی کا ایک تاریخی تسلسل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کو خلافت عثمانیہ کے اس دور میں ہی ٹارگٹ کر لیا گیا تھا کہ چونکہ یہ عالم اسلام کی قیادت کر رہا ہے اور اس نے 3 براعظموں کو یکجا جوڑ رکھا ہے، تو استعمار کی جو آگنی پالیسی تھی اس کی بنیاد اس پر تھی کسی طریقے سے خلافت کو ختم کیا جائے۔ ترکی کی خلافت کو جن سازشوں کا سامنا رہا وہ ایک طویل داستان ہے، لیکن بہرحال اس سے 1 صدی پہلے، اب سے تقریباً 90 سال پہلے، ترکی کو خلافت عثمانیہ کے کردار سے محروم کر دیا گیا اور عالم اسلام کی قیادت سے بھی دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ خلافت ختم ہوئی، ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی، لیکن اس جمہوری حکومت کے ساتھ جو معاملہ کیا مغربی ممالک نے کہ ترکی کو اس بات پر تو آمادہ کیا گیا، مجبور کیا گیا، آمادہ کیا گیا کہ وہ خلافت کے ٹائٹل سے دستبردار ہو جائے، اور اس بات پر بھی ترکی کو مجبور کیا گیا کہ وہ شریعت کے قانون سے بھی دستبردار ہو جائے۔ معاہدہ لوزان موجود ہے، اور اس سب کچھ کے باوجود ترکی سے یہ کہا گیا کہ تم یورپین ہو اور تم یورپ کا حصہ ہو، یورپین بن کر رہو، لیکن اس کے بعد مسلسل 1 صدی گزرنے کو ہے کہ ترکی کو یورپی یونین کی ممبرشپ کا لالی پاپ دیا جاتا رہا، لیکن آج تک ترکی کو یورپی یونین کا ممبر بنانے کی پیش رفت نہیں ہوئی۔ چنانچہ آج ترکی نے کروٹ لے کر یہ موقف اختیار کیا کہ پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ ہمیں ممبر بناؤ تو ہمیں نہیں بنایا گیا، شرطیں لگائی گئی۔ ان شرطوں کی تاریخ میں جاؤں تو ایک لمبی تاریخ ہے، یہ شرط پوری کرو، یہ شرط پوری۔ اصل بات یہ ہے کہ نہیں کرنا تھا، ترکی کو خراب کیا گیا، مسلسل 5 صدی تک ترکی کا مذاق اڑایا گیا، ترکی کی تذلیل کی گئی، یورپی یونین کی ممبرشپ کا لالی پاپ دے کر تو اس کو یورپین کہہ کے یورپ سے دور رکھا گیا، جس کے نتیجے میں ترکی قوم ریئیکشن رد عمل میں آئی، اور باغیرت قوم ہے اور ہوشیار قوم ہے۔ اللہ پاک نے یہ اس تبدیلی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں۔ میں اس میں نام لوں گا، جلال بایار کا نام لوں گا، عدنان مہندرس شہید کا نام لوں گا، پھر نجم الدین اربکان کا نام لوں گا، پھر یہ ایک تسلسل ہے آہستہ آہستہ ترکی کے ماضی کی طرف واپسی کا۔